حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کے باپ نے اتنے آنسو بہائے، جو کہ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی اس غم کے مارے، ان کی بینائی چلی گئی۔ تقریباً 30 سے 40 سال کا عرصہ مختلف روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مسلسل غم یوسف میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ یہ جو 1400 سال بعد ہو رہا ہے یہ سوگ حسین نہیں ہو رہا، یہ غم حسین ہے۔ سوگ 3 دن تک ہے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس بچے کو پیاسا شہید کر دے گی فرات کے کنارے۔ تو جذبات کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں صبح سے ان کا یہ خون جمع کر رہا ہوں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ تک خبر پہنچ گئی کہ سیدنا حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت حسین کی وجہ سے غمگین ہے۔ تذکیر الاخوان کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں غمگین ہے شہادت حسین کی وجہ سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور حسن حسین تو نبی اسلام کے پھول تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا عراقیوں، اور مجھ سے تم احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کو مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہو۔ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کوریدنا شروع کر دیا اس نے، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، یعنی ان کے حسن میں کلام نہ ہے۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ آج وہ وہابی حضرات جو یزید کو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ جنت کی بشارتیں پیش کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، وہ یزید پلید لکھا کرتے تھے۔ تو پلیدوں کے لیے پلیدوں کے ایک پاک امام اسماعیل دہلوی صاحب کا فتویٰ کہ یزید پلید اور یزید پلید کے دفاع کرنے والے بھی پلید، انہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ غم حسین ہے جو جاری ہے۔ سوگ حسین 3 دن کے لیے تھا، لیکن غم حسین قیامت تک جاری رہے گا۔ بلکہ غم حسین تو نبی الاسلام کو سیدنا حسین ابن علی کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان تک نبی الاسلام کے اس غم کی خبر بھی پہنچی۔ مسند احمد میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو دور حاضر کے بڑے محدثین شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح ڈکلیئر کیا ہے مسند احمد کی ان دونوں احادیث کو۔ پہلی حدیث مسند احمد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے تو نینوا نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب حسین ابن علی چھوٹے سے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، ایک دن اسی حال میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس بچے کو پیاسا شہید کر دے گی فرات کے کنارے۔ تو میری خواہش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی۔ وہ نبی اسلام کو انہوں نے دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے نینوا، وہیں پر کربلا ہے، یہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو جذبات کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام پرانگدہ حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں صبح سے ان کا یہ خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل کے طور پر تھا، یہ نہیں تھا کہ نبی اسلام وہاں خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، یہ علامتاً ایک چیز اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی،
اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ تک خبر پہنچ گئی کہ سیدنا حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ تو اس زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، بہرحال یہ چیز انشور ہو گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت حسین کی وجہ سے غمگین ہے۔ یہ ہے غم حسین۔ اور حیران کن بات، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں سب کانٹیننٹ میں جو وہابیوں کے بڑے بزرگ ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے، شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان ما تذکیر الاخوان کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں غمگین ہیں شہادت حسین کی وجہ سے۔ بیسیکلی وہ شیعہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس طریقے سے غم کو نہ منایا کریں، نبی الاسلام کے غم میں اضافہ کرنے والی بات ہے کوئی ایسا عمل کرنا جو خلاف شرع ہو۔ لیکن اس میں حیران کن بات ہے، انہوں نے یزید پلید لکھا۔ یعنی آج وہ وہابی حضرات جو یزید کو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ جنت کی بشارتیں فٹ کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، وہ یزید پلید لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو لوگ یزید کا دفاع کرنے والے ہیں، ان پلیدوں کے لیے ان کے امام کا قول ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ یزید کو پلید سمجھ رہے ہیں تو یزید کا دفاع کرنے والے بھی پلید ہی ہوئے۔ تو پلیدوں کے لیے پلیدوں کے ایک پاک امام اسماعیل دہلوی صاحب کا فتویٰ کہ یزید پلید اور یزید پلید کے دفاع کرنے والے بھی پلید۔ اب آ جائیں، یہ جو غم حسین ہے اس کا ثبوت صحیح بخاری سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحشی کو پیش کیا گیا۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کے کم از کم 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 3 ہجری میں چونکہ شہادت حمزہ ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انٹرویو شروع کیا۔ آپ نے پوچھا وحشی، کہا یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پھر پوری زندگی حضرت وحشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ کے دل میں کوئی بغض وحشی نہیں تھا۔ غم حمزہ جو آپ کے بقول 3 دن تک ہونا چاہیے تھا، وہ 5 سال بعد بھی اسی طریقے سے ہرا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کو اس حوالے سے سکون دیا کہ مسلمہ کذاب کا قتل بھی ان کے ہاتھوں ہوا، اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا، اور آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں قتل کروایا۔ اور وہ اس چیز کو اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ ویسے تو ایمان لانے سے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ سب کو پتا تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے، یہ غم حمزہ ہے۔ اور چچا سے کئی گنا زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور حسن و حسین تو نبی الاسلام کے پھول تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عمر سے ایک عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو وہ کیا کفارہ ادا کرے؟ تو انہوں نے پوچھا یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا عراقی ہے، نجدی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا عراقی ہو، اور مجھ سے تم احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کو مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ خود میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پھر بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا، اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک۔ مولوی نے عربی میں تو برداشت کر لیا، علیہ السلام ترجمہ کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کر دیا، حالانکہ ترجمے میں بھی علیہ السلام لکھنا چاہیے تھا۔ یہ 2 نمبری کی، آپ اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، عربی میں آپ کو علیہ السلام ملے گا، sunna.com پہ جو بخاری شریف رکھی ہوئی ہے عربی میں ملے گا، اور اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے، مولوی گھس گیا بیچ میں۔ تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنا شروع کر دیا اس نے، اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے کی جرت کی، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ ظاہر ہے آلموسٹ ان کی عمر اس وقت 80-90 سال ہو چکی بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، یعنی ان کے حسن میں کلام نہ کرنا۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو غم حسین جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کے باپ نے اتنے آنسو بہائے، جو کہ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں
وہ سفید ہو گئی اس غم کے مارے، ان کی بینائی چلی گئی۔ تقریباً 30 سے 40 سال کا عرصہ مختلف روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مسلسل غم یوسف میں مبتلا رہے۔ تو ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی سوگ ہے آپ 3 دن کریں، دیٹس آل، اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور معاملے کو ختم کر دیں۔ انہوں نے غم یوسف اپنی پوری زندگی منایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ملا نہیں دیا۔ تو یہ ساری آیات اور احادیث میں نے اس لیے بیان کی تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی وہم ہے تو وہ نکل جائے۔